ستم تم پہ تھا مخدوم عالم، دن شب میں خطبے سے متصل مصائب پر ہو جاؤں۔ 28 سفر کو رسول اللہ کی شہادت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ابھی۔ 28 سفر کو کیا تھا؟ منڈے تھا، جب رسول اللہ کی 11 ہجری میں منڈے رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کا جو تھرسڈے تھا، اس میں ایک شخص نے حضور کو قلم دعوت دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ تھرسڈے کو ہوا تھا۔ تھرسڈے کو واقع ہوا، منڈے کو رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ٹیوزڈے یعنی 29 سفر اور ویڈنسڈے، مجھے نہیں پتا 30 سفر تھی یا پہلی ربیع الاول تھی، مولا علی انتظار کرتے رہے صحابہ کرام کہ آ جائیں وہ نماز پڑھنے کے لیے۔ علی ابن ابی طالب نے غسل و کفن دیا۔ ویڈنسڈے کو حضور کی تدفین ہو گئی۔ کس غربت کے عالم میں ہوئی آپ جانتے ہیں، پنجتن کے سارے جنازے غربت کے۔ مجھے ایک تو جنازہ بتاؤ پنجتن میں جو شان و شوکت سے اٹھاؤ، یہ اوقات مسلمان ہو تمہاری۔ ایک بزرگ عالم ہے، ان کا جملہ بھی تھا اور اس کو میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ یقین جانیے اگر اسلام میں کردار آل محمد نہ ہو تو اسلام فقط بدماشوں کا اور لٹیروں کا مذہب بن کے رہ جائے۔ جو اپنے رسول کی بیٹی کو دربار میں بلائے، جو اپنے رسول کی بیٹی کی میراث غصب کر کے اسے خالی بیچ کے اس کی تحریر کو پھاڑ دے، جو اپنے رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دے، جو اپنے رسول کے بیٹی کے شکم میں بچے کو مار دے، یہ کوئی شریفوں کا مذہب ہے کیا؟ یہ شریفوں کا مذہب رہ جاتا ہے کیا؟ جو اپنے رسول کی نواسیوں کو شہر شہر دیار دیار بے مکنا و چادر پھرائے، یہ کلمہ گویوں کا مذہب ہے یا لٹیروں اور فسادیوں کا مذہب ہے؟ پھر جو اپنے رسول کے نواسے کی خشک گردن پر جو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہو، ذرا سوچیے بھی تو صحیح زاویے سے، خنجر چلائے اور اس کے ہاتھ میں جو 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے پیاسا ہو اسے تیر مار کے مار دے۔ کردار آل محمد نہیں اگر تاریخ میں تو اسلام فقط فسادیوں کا مذہب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل محمد کے کردار کو نکال تو بچتا کیا تاریخ اسلام میں؟ یہ چیزیں بچتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک زہر دے کے مارو، کسی کا لاشا بغداد کے پل پر چھوڑو، کسی کو غریب الوطن بلا کے مارو، کیا مذہب ہے مسلمانوں تمہارا؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم نے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ میرے محترم شیعہ سنی بھائی سب سن رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ میڈیا کی برکت سے بہت سارے سنی بھائی، پتہ نہیں کہاں کہاں تک دنیا میں آواز جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ادب احترام سے، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر صحیح نہ کہی ہو تو آؤ میرا گریبان پکڑو کہ نہیں کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ کے بچوں کو زہر نہیں دیا گیا، رسول اللہ کے بچے کو ذبح نہیں کیا گیا، رسول اللہ کے نواسے کے تابوت پر تیر نہیں مارے گئے۔ پکڑو میرا گریبان آ کے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مسلمانوں کون سے تم مسلمان ہو جو ان لوگوں کو مان رہے ہو جنہوں نے یہ کیا ہے؟ میرا دل جانتا ہے کہ میں نے بغیر گریا کیے ہوئے کیسے یہ باتیں پہنچائی آپ تک۔ آپ گریا کرتے رہیں۔ تھوڑا سا لائٹ کھول دینا، میں پڑھوں تاکہ خطبہ فدق تھوڑا سا اگر گنجائش بن سکے، پتہ نہیں کتنی گنجائش بچی ہے وقت میں۔ میں خدا کی نعمتوں کی، بی بی آئیں دربار میں، جب آئی تھی تب بھی رو رہے تھے بہت سے لوگ۔ بی بی کا دربار میں آ جانا کوئی قیامت سے کم ہے۔ جو آیت اللہ ابو جردی کے سامنے ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا دخلت زینب علی ابن زیاد، بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی، انہوں نے کہا روک دو مصائب، بس ختم ہو گئے مصائب۔ زینب جیسی وارث تطہیر ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں، اب سیدہ دربار میں جا رہی ہیں، کوئی قیامت سے کم ہے یہ؟ لوگ رو رہے تھے، دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے لوگ۔
بہت سے لوگ تھے ایسے, جرت نہیں تھی آگے کچھ کر سکتے, ہڑے مار مار کے رو رہے تھے, لیکن اور آ کے سیدہ جب اس درمیان میں کہتی ہیں کتنے ظلم ہو گئے سیدہ پر. اچھا یہ فدق کب غصب ہوا ہے؟ تقریباً رسول اللہ کی وفات 28 سفر, تقریباً ہے 8 ربیع الاول, 10 دن بعد. فدق 10 دن بعد غصب ہوا ہے, اور تقریباً یہ 10 ربیع الاول کی بات ہے کہ جب بی بی پہنچی دربار میں خطبہ دینے کے لیے, اپنے بابا کی وفات کے 12 دن بعد بات پہنچ گئی. اچھا سیدہ کے گھر پر ایک حملہ ہوا تھا 3 دن بعد ہی, کیونکہ میں نے کہا وینسڈے کو رسول اللہ کی تدفین ہو گئی, تھرسڈے کو بی بی علی مرتضیٰ کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مہاجرین اور انصار کے گھر پہ گئی تھرسڈے. مدینہ کوئی بہت بڑا شہر تھا نہیں, صبح جمعرات کو صبح سے نکلی, ایک ایک گھر پہ گئیں. کیا میرے بابا نے علی کو مولا نہیں بنایا تھا؟ عزیزوں قیامت نہیں کہ سیدہ سوال کر رہی ہیں. انہیں پتہ چل گیا کہ اگر ایسے سیدہ جاتی رہی تو انہوں نے اس وقت گھر پہ حملہ کیا بی بی کے. بہت سے علماء کا خیال ہے کہ اس وقت حملہ ہوا تھا, لیکن وہ والا حملہ کہ جس میں پسلیاں ٹوٹی ہیں وہ بعد میں ہوا تھا, اس لیے کہ کئی حملے ہیں بی بی کے گھر پر. 8 ربیع الاول میراث غصب ہو گئی, اس کے بعد بی بی خطبہ دینے کے لیے آئیں. اس کے چند دنوں کی بات ہے کہ سیدہ کے در پر حملہ ہوا, جس میں در و دیوار کے درمیان آ کر پہلو شکستہ ہو گیا. اس سے پہلے تک یہ تھا کہ بی بی حتیٰ ہر پیر اور جمعرات کو احد جایا کرتی تھی حضرت حمزہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے. اور وہاں ایک راوی کا بیان ہے, میں نے دیکھا ایک بی بی شدت سے رو رہی تھی, اور میں نے سوال کیا دور سے کہ اے بی بی آپ رو رہی ہیں یہاں پر, کیونکہ احد بہت باہر ہے مدینہ سے, آپ یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہیں؟ کہ شخص اگر مدینہ والے مجھے مدینہ میں نہیں رونے دیتے تو کیا میں یہاں بھی آ کے نہ رہوں؟ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ بی بی کا فدق غصب ہوا, تشریف لائیں. میں اتنے مصائب ہو گئے, سر نہ جھکائیں ہم دہلیز سیدہ پہ, تو اور کیا کریں. آغاز کیسے کیا خطبے کا؟ میں خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتی ہوں. جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا نا, ما رأیت الا جمیلا, وہ خون فاطمی ہی تو تھا جو بی بی زینب کے لہجے میں بول رہا تھا. بھائی قتل ہو گیا, لاشا پامال ہو گیا, بچے مار دیے گئے, بھتیجے بھانجے کٹ گئے. بی بی نے کہا میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں الا جمیلا, سوائے حسن خوبی کے اللہ کی طرف سے. ایک طرف سے یہ مصائب ہے, اللہ کی جانب سے جو کچھ ہے وہ حسن خوبی ہے. عزیزو چھوٹے چھوٹے سے مصائب میں ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ پہچانو کردار سیدہ سلام اللہ علیہ. میں اس کی توفیقات پر شکر بجا لاتی ہوں. میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اسے آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا, زبان سے اس کی تعریف نہیں بیان ہو سکتی. میں آگے بڑھوں گا آہستہ آہستہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے انہیں رسالت کے لیے چنا. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. قبل اس کے کہ انہیں خلق کرتا ان کا نام محمد رکھا اللہ نے. یہ بی بی نے کہا خدا نے میرے بابا کو اس لیے مبعوث کیا کہ اپنے امر کو آخر تک پہنچا دے, یعنی تبلیغ کو آخر تک پہنچا دے, جبکہ تم کفر و جہالت کی آگ میں جل رہے تھے. آج میری میراث غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہو, جو میرے بابا نے مجھے دی تھی وہ ہبہ غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہو. میرے بابا نے تمہیں کفر و جہالت سے نکالا. بی بی نے وہاں پر کہا, اور تم بتوں کی پرستش کرتے تھے, بس اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کے وجود مبارک سے تاریکیوں کو نور میں بدل دیا ہے, نابینا کو بینا کیا ہے. آئے ہائے. اور پھر آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا خطبہ فدق میں, اللہ نے ایمان کو شرک سے پاک کرنے کا وسیلہ قرار دیا, اللہ نے نماز کو تکبر سے دوری کا وسیلہ قرار دیا. بی بی پورے معرف اسلام بیان کیے. بی بی نے وہاں پر آ کر, عالم غیر معلمہ کی ماں ہے. اللہ نے نماز اگر پڑھ رہا ہے کوئی تکبر بھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. بی بی نے کہا جو نماز پڑھتا ہے تکبر نہیں ہوتا اس میں. یہ نکال دیں اپنے وجود سے ساری چیزوں کو. تو کہ تو میں بہت بڑا ہوں, تو میرا بینک سٹیٹس یہ ہے, تو میرا پاسپورٹ کا رنگ یہ ہے. یہ آپ کی زندگی کی آسائش کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ غرور و تکبر کی بات نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. بات واضح ہو گئی؟ یہ غرور و تکبر کی بات نہیں ہے. یہ بی بی نے کہا اللہ نے روزے کو ایک ایک جملے پہ میں چاہتا ہوں کہ 5-5 منٹ بات کروں, لیکن کہاں وقت نہیں. بی بی نے کہا اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں اخلاص باقی رہے. اس لیے کہ جب روزے کی تم عبادت کرتے ہو تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ تم روزے سے ہو. کیا کیا کمال ہے معرفت.
नमाज पढ़ते हुए कोई देख सकता है, मजलिस पढ़ते हुए मुझे आप देख रहे हैं, लेकिन किसी ने यहां रोजा रखा हुआ किसी को पता है यहां पर ना? बीबी ने कहा रोजे में सबसे ज्यादा खुलूस की इबादत, यानी अल्लाह ने इसलिए रोजे को फर्ज किया ताकि तुम्हारे अंदर इखलास को मजीद तस्बीत कर दे। वो बात समझ में आ रही है? बीबी का खुतबा फिदक का अल्लाह ने हज को इसलिए वाजिब किया कि दीन की बुनियादें इस्तवार हो जाएं, और अल्लाह ने हम अहले बैत की इताअत को इसलिए वाजिब किया कि मिल्लत का निजाम बाकी रहे, और इमामत के जरिए से इख्तिलाफ और इफ्तिराक यानी फिरका वारियत खत्म हो जाए। फिरका वारियत खत्म करना चाहते हो, अली की इमामत को मान लो, इसके अलावा कोई फिरका वारियत खत्म नहीं होगी। और तीसरी बात, ये खुतबा फिदक से सुना रहा हूं बीबी के, सही है? फरमाया अल्लाह ने रिज से दूर रखने के लिए शराब को हराम करार दिया है। बहुत अहम है अजीजों, यहां दुनिया खींच रही है अपनी तरफ, कहीं ना कहीं इंसान कभी स्लिप हो सकता है। खासतौर पर वो अफराद के जो ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं, उन्हें अपने आप को बचाना कभी मुश्किल हो जाता है। अपने आप को बचाइए अजीज आने गिरामी। रिज ना आने पर, रिज का लफ्ज बीबी ने इस्तेमाल किया, अहले बैत से हर रिज दूर है। खुदा न खास्ता अगर कोई खुदा न खास्ता खाकम पता है, अगर कोई शराब पी रहा है, रिज से दूर है वो अहले बैत से। बीबी ने कहा कि अल्लाह ने इसलिए शराब को हराम करार दिया। फिर बीबी ने आयत पढ़ी, फत्तकुल्लाह का तुकातिही, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसे तकवा का हक है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और खबरदार जब मरो तो मुसलमान मरो। मसलहत थी इस आयत की, कोई समझा नहीं सकता इस वक्त। मेरे बाबा का कलमा तो पढ़ लिया था, मरना भी तो मुसलमान मरना। आयत पढ़ी बीबी ने, बेमसलियत थोड़ी है ये आयत यहाँ पर। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह कह रहा मरना तो मुसलमान मरना, काफिर नहीं मर जाना फिर से। या अय्युहन्नास, बीवी ने कहा इंसानो, एलमु अन्नी फातिमा, जान लो कि मैं फातिमा हूं। हाय हाय, आगे दिल पे बड़ी तकलीफ होगी। एलमु अन्नी फातिमा, जान लो इंसानों कि मैं फातिमा हूं, और अभी मोहम्मद, मेरे बाबा मोहम्मद हैं, और ये जान लो कि मैं झूठ नहीं बोलता। अरे किसी सैयदजादी को यह कहना पड़ जाए कयामत है, सादात की मां को भरे दरबार में कहना पड़े। सादात की मां को भरे दरबार में कहना पड़े कि मैं झूठ नहीं बोलती। आगे एक और जुमला कहा, और जान लो कि मैं गुनाह नहीं करती। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में एक जस्टिस साहब थे, उनके पास एक केस लगा हुआ था, एक मुद्दई खातून थी, उसका नाम फातिमा था। अदालत में आवाज लगाई गई, फातिमा हाजिर हो। कलम छोड़ के चले गए। कहते हैं ओ मुसलमानों, आज ये नाम सुनना अदालत में मुश्किल है, तुमने रसूल की बेटी को बुलाया दरबार में। फातिमा हाजिर हो। ऐ लोगों, मेरे बाप थे ना कि तुम्हारे, मोहम्मद मेरे बाप थे ना कि तुम्हारी औरतों के बाप, वो मेरे शौहर के चचाजाद भाई थे ना कि तुम्हारे मर्दों के रिश्तेदार। बस बात खत्म करने लगा अजीजों। ऐ लोगों, तुम कबाइल के हाथों जलील हो रहे थे, तुम गंदा पानी पीते, बीबी कह रही तुम गंदा पानी पीते थे, जलील और खार होकर जिंदगी गुजारते थे। खुदा ने मेरे बाबा के वजूद से तुम्हें इज्जत अता की है, आज मेरी मीरास गस्प करके बैठे हो। फिर कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे बाबा के गुजर जाने के बाद तुम वापस पलट गए हो, तुम्हारे दिलों के कीने जाहिर हो गए हैं, और तुमने हम अहले बैत को बेकदरो कीमत समझकर हमारी मीरास को गस्प कर लिया है। खुतबे का इख्तिताम है। अब खुतबे के इख्तिताम पर अपने बाबा से खिताब किया बीबी ने, कहा ऐ बाबा, जब तक आप थे जिब्राइल हमारे घर पर वही लेकर नाजिल होते थे। ऐ बाबा, काश मुझे आपसे पहले मौत आ गई होती। काश बाबा आपके सुपुर्दे खाक होने से पहले मैं मर गई होती। ये बीबी ने कहा है। ये बात पहुंच गई, ताबे बयान भी नहीं है। अल्लामा अमीनी से
مدینہ کی زیارت کے بعد واپس آئے تھے, کسی نے پوچھا کہ مدینہ کے کیا حوالے ہیں؟ کہا رسول اللہ کی زیارت پر گیا, جنت البقیع گیا. تو اس نے کہا کہ میں کسی عام شخص سے نہیں پوچھ رہا ہوں, علامہ امینی سے پوچھ رہا ہوں, آپ بہت سے غیب دیکھنے والے, بتائیں مدینہ میں کیا محسوس کیا آپ نے؟ کہا میں تجھے کیا بتاؤں, آج بھی مجھے مدینہ کی گلیوں سے فاطمہ کے رونے کی صدا آتی ہے. سیدہ بس خطبہ دے کر دربار سے نکلی, ایک ملون آگے بڑھا, سیدہ کے سامنے تحریر کو پھاڑنا شروع کیا. اور دھکا دے کر سیدہ کو زمین پر گرا دیا. عزیزوں قیامت ہے, قیامت یہاں پر. دن شب میں بدل جائے اگر سحر